نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا ہی اصل میں اصل کامیابی ہے. جیسے کہ قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 51 ہے، انما کان قول المؤمنین، مومنوں کی کیا بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ دیکھو وہ کیا چیز ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات ان کو سنائی جاتی ہے نا، ٹھیک ہے وہ کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اب بھول چوک کے کوئی گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات ان کو بتا دی جاتی ہے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اس کو مان لیا. کیا ہوا تھا جب شراب کا حکم آیا تھا؟ شراب جب منع ہوئی تو اس وقت کیا، جب حکم آیا تو کیا علم تھا کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب بہا دی تھی، کسی نے ایک قطرہ بھی نہیں پیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے عادت پڑی ہوئی ہے نا میں چھوڑ نہیں سکتا، جیسے آج کل لوگ سگریٹ کے بارے میں ان چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں نہیں یہ نہیں چھوٹ سکتے، لیکن جیسے ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ اب تو آپ کا ہارٹ کا آپریشن ہو گیا ہے، کیونکہ رات گزری ہوتی ہے بڑی خطرناک، آپریشن تھیٹر میں ہیں، صبح صبح اٹھتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آج کے بعد آپ نے سگریٹ نہیں پینا، اس دن کے بعد نہیں لوگ پھر سگریٹ پیتے، لیکن اس سے پہلے یہی بہانے لگاتے رہتے ہیں کہ وہ مجھے اصل میں عادت پڑ گئی ہے نا ابھی میں چھوڑ نہیں سکتا. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومنین کے بارے میں تم کیا پوچھتے ہو، انما کان قول المؤمنین، مومنین کے بارے میں کیا تم کہتے ہو، وہ تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنا دیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، یہ لوگ پھر کامیاب ہوتے ہیں، کامیابی کی طرف یہ لوگ جاتے ہیں، فلاح کی طرف یہ لوگ جاتے ہیں جن کو جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جاتا ہے کہ یہ چیز اسلام میں منع ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، تو فوراً اس چیز، جب تک نہیں پتہ ہوتا تب تک کی بات اور ہے، لیکن جب پتہ لگ جاتی ہے کہ یہ چیز منع ہے، یہ چیز بری ہے، یہ چیز خراب ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے سنا ان یقولوا سمعنا واطعنا، جو ہم نے سنا اب ہم اس کی پیروی کریں گے. تو یہ ہے مومنین کا رویہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے. ورنہ اگر ہم ان چیزوں پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، اصل میں تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. انسان جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اپنے آپ کے لیے خسارے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ صحابہ کرام کا ایک لیول ہوتا تھا کہ جب ان کو کوئی بات پتہ لگتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اب منع کر دیا، اسی وقت اس کو چھوڑا کرتے تھے. جب ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا عورتیں اور مرد راستے سے گزر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ تم سائڈ پہ چلا کرو، راستوں کے کناروں پہ چلا کرو. اس کے بعد مدینہ کی گلیوں میں کیا ہوا تھا، یہ وہ خواتین تھیں سبحان اللہ کہ عورتیں دیواروں کے ساتھ ساتھ لگ کے چلتی تھیں کہ ان کے کپڑے جو تھے وہ پھنستے تھے دیواروں کے اندر، اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو وہ فالو کرتے تھے. ان چیزوں پہ وہ لوگ چلے، اسی لیے تو ان لوگوں کو پھر کامیابیاں ملی، اور انہوں نے وہ معاشرہ بنایا تھا مدینہ کے اندر جو واقعی جو صحیح ریاست مدینہ تھی. ہم لوگ تو بس زبان سے ہم لوگ تو بہت دعوے کرتے ہیں، ابھی دیکھ لیں ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، باجے بھی نکل آئیں گے اور میوزک بھی نکل آئیں گے، سب کچھ نکل آئیں گے، لیکن فالو کرنے کی جب بات آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا، ایسی شکل و صورت تھی، ایسا لباس تھا، ایسے وہ ڈیل کرتے تھے، ایسے ان کے اخلاق تھے، جب اخلاق کی بات کریں کہ آپ اپنے اخلاق کو ایسا بنا لیں، اس دن ہم کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، مجھے تو بڑی پرانی غصے کی عادت ہے وہ نہیں جا سکتی، مجھے تو بدتمیزی کرنے کی بڑی پرانی عادت ہے وہ نہیں جا سکتی، اس کی باتیں نہ آپ کریں. ہاں ویسے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، میں عاشق رسول ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق ہی تو سکھانے کے لیے آئے تھے، ان کے اخلاق ہی تھے جس کو لوگوں نے، جس سے لوگ امپریس ہوئے تھے کہ ابھی وہ نبی نہیں بھی بنے تھے تب بھی لوگ اپنے معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے تھے. حجر اسود کا بھی جو واقعہ ہوا تھا کہ جب خانہ کعبہ آپ کو پتہ ہے سیلاب آیا تھا، اس کی دیواریں خراب ہو گئی تھیں، دوبارہ تعمیر ہوئی، تو جب حجر اسود کو نصب کرنا تھا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے، تو لوگوں نے کہا کہ جو صبح کے وقت سب سے پہلا شخص آئے گا اس سے ہم حجر اسود جو ہے وہ نصب کروائیں گے. تو پھر آخر میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نصب کریں گے، حالانکہ بہت زیادہ قبیلوں کے جو سردار تھے اس چیز پہ لڑ جھگڑ رہے تھے کہ ہم نہیں کرنا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اچھا وے آؤٹ نکالا کہ ایک چادر میں رکھ دیا اور اس چادر کے سارے کناروں کو ایک ایک قبیلے کے سردار نے پکڑ لیا، اور پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصب کیا. تو یعنی کہ جب وہ اخلاق اتنا ان کا زبردست تھا کہ ابھی وہ نبی نہیں بھی بنے تھے تو تب بھی لوگ کہتے تھے کہ ان سے اچھے اخلاق والا شخص کوئی نہیں ہے. تو یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے ان کی اتباع کو دور چھوڑ دیا اور صرف جھوٹی محبت کے دعوے لے کے ہم کہہ رہے ہیں کہ بس اللہ اور اس کے رسول ہمارے لیے کافی ہیں، وہ بس ہمیں پار لگا دیں گے، ہمیں نماز بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس نعرے لگائیں گے اور یہ کریں گے، اور ہم نہیں. ان چیزوں سے کام نہیں چلے گا. جب تک
ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو صحیح طرح اپنائیں گے نہیں. میں نے آپ کے سامنے بہت ساری قوموں کی مثالیں بھی پہلے رکھی, ابھی بھی جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں جو کامیابی کی ابھی بھی جو چیزیں اور ویلیوز ہیں وہ تمام وہی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں, اور ناکامی کی جو ان کے اندر چیزیں وہ بھی میں نے آپ کو بتائیں کہ وہ تمام وہی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے ہمیں منع فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے.